اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک شام کا پہلا سفر اور بحیرہ رائب سے ملاقات۔ روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 برس اور تفصیلی قول کے مطابق 12 برس 2 مہینے 10 دن کی ہو گئی تو ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے۔ حضرت ابو طالب کا تجارتی قافلہ سرزمین شام میں بصرہ شہر کے اہم تجارتی منڈی کے قریب پہنچا تو وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ بصرہ ملک شام کا ایک مقام اور جہران کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرہ العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا۔ وہیں قریب ہی ایک سوما گرجا تھا جس میں جرجیس نامی ایک عیسائی عبادت گزار راہب رہتا تھا جو بحیرہ رائب کے نام سے مشہور تھا۔ اہل تحقیق کے نزدیک بحیرہ رائب موحد تھا، مشرک یا بت پرست نہ تھا۔ وہ تمام آسمانی کتابوں کا عالم اور نبی آخر الزمان کی جو علامات آسمانی کتابوں میں مذکور ہیں ان سے بخوبی واقف تھا۔ اس سے پہلے بھی بارہا اس کے سوما گرجا کے پاس سے تجارتی قافلے گزرتے رہتے تھے مگر بحیرہ کبھی کسی کی طرف ملتفت نہ ہوا تھا۔ لیکن جب اس بار حضرت ابو طالب کا کاروان تجارت اس کے گرجا کے پاس اترا، اس راہب نے اپنی خانقاہ میں سے دیکھا کہ قافلہ والوں میں سے ایک نوجوان پر ابر سایہ کیے ہوئے ہے۔ بحیرہ راہب اپنی بصیرت سے پہچان گیا کہ یہ نوجوان خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ بحیرہ راہب خلاف معمول اپنی عبادت گاہ سے باہر نکل آیا اور متجسسانہ نظروں سے ایک ایک کو دیکھنے لگا۔ پھر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو دیکھتے ہی دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکار اٹھا، یہی ہے سردار دو جہانوں کا، یہی ہے رسول پروردگار عالم کا جس کو اللہ جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ حضرت ابو طالب نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ بحیرہ راہب نے بتایا، جب آپ سب لوگ پہاڑ کی گھاٹی سے نکلے تو اس وقت میں اپنی عبادت گاہ سے آپ سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس نوجوان پر ابر سایہ کیے ہوئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ کوئی شجر و حجر ایسا نہ تھا جس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور شجر و حجر نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ تعظیم نہیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہر نبوت کی وجہ سے بھی پہچان چکا ہوں جو آپ کے کندھے کے نیچے کری کے پاس ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ راہب یہ کہہ کر واپس ہو گیا اور بسد اشتیاق تمام قافلے کے لیے کھانا تیار کرایا۔ جب کھانا تیار ہوا تو آپ سب کھانے کے لیے حاضر ہوئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہ تھے۔ راہب کی دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ چرانے آس پاس نکل گئے ہیں۔ ایک آدمی بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا۔ سب لوگ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے وہاں کوئی سایہ دار جگہ آپ کے لیے بچی ہوئی نہ تھی۔ سایہ دار جگہ نہ ملنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھوپ میں ہی بیٹھ گئے تو درخت کی شاخیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھک گئیں۔ بحیرہ اس سارے معاملات کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے حضرت ابو طالب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن راہب نے کہا کہ اس کے علم کے مطابق اس لڑکے کا باپ زندہ نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ حقیقت میں ان کے باپ زندہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے حضرت ابو طالب سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں موجود ہیں جو آسمانی کتابوں میں اللہ کے آخری نبی کے متعلق بتائی گئی ہیں۔ اگر شام کے یہود و نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ نشانیاں پہچان لی تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ چنانچہ بحیرہ کے مشورے پر حضرت ابو طالب نے بعض غلاموں کی معیت میں آپ کو مکہ واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب پھر کبھی شام کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ نہیں لے گئے، مبادا کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اسی سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔